بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھمبنیل پہ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، ایسے ملے تو آپ نے دیکھے بھی ہیں، سنے بھی ہیں۔ خیر ملت مصور پاکستان نے ایسے ملوں کی خوب آؤ بھگت کی ہے۔ سالہ سال کی آؤ بھگت کے بعد ان کی طبیعت سیر نہیں ہوتی، ہر وقت آؤ بھگت کروا کے پھر سے ویسے کے ویسے۔ لوگ بھی ایسوں کی بات کو بوریت سے بچنے کے لیے انجوائے کرتے ہیں۔ دین اور ملت کی سربلندی میں ایسے لوگوں کا جتنا حصہ ہے نوجوان نسل بہت خوب جانتی ہے۔ آج کی جوان نسل ان ملوں کے جال اور چال سے خوب واقف ہے۔ یہ نیم حکیم اور نیم ملے شرفاء زکا اور علماء کے لیے باعث آزار ہیں تو کچھ لوگوں کے لیے ظرافت طبع کا سامان ہے۔ ذرا ان مولوی صاحب کی گفتگو پر غور کریں۔ کسی نے سوال کیا کہ وضو کا پانی پوچھنا چاہیے یا نہیں۔ پہلی بات ان سے سوال بھی للوئی پوچھتے ہیں۔ کوئی پروفیسر، وکیل، مفکر، ماہر نفسیات، ڈاکٹر، سائنسدان ان سے سوال پوچھے تو ان کو رات دن اور دن رات نظر آئے۔ بہرحال ایسے حضرات ایسوں سے سوال پوچھنا گوارا ہی نہیں کرتے۔ یہ پرچیاں یا خود بنا کر خود سے سوال کرتے ہیں یا منتخب لوگوں کو کہتے ہیں کہ یہ سوال کریں۔ پوچھا دینی مسئلہ جا رہا ہے، وضو کا پانی پوچھنا چاہیے یا نہیں پوچھنا چاہیے۔ مولوی صاحب صنعت تکرار پڑھانے لگ گئے۔ ایسے مولویوں کی گردن، پگڑی، پٹکا، امامہ وہیں بلند ہوتا ہے جب سامنے سطحی علم والے اور مانگے کی عقل والے لوگ ہوں۔ مولوی صاحب نے پوچھنے کو پونچی سے جا کر ملا دیا اور صنعت تکرار پڑھانے لگے۔ خیر بھی غلط پڑھا ہے۔ بہرحال تو مجھے اپنے دور کے اسٹوڈنٹ یاد آ گئے کہ کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی ہوتے ہیں جن کو حوالے کا شعر فٹ کرنا آتا ہی نہیں ہے کہ کس شعر پر کون سا حوالہ دینا ہے۔ اگر بات دنیا کی بے ثباتی کی ہو رہی ہے وہاں اسٹوڈنٹ عشق کا حوالہ دے دیتے تھے، اور جہاں عشق کی بات ہو رہی ہے وہاں پاکستان کا نہری نظام لکھ دیتے تھے۔ ایک اسٹوڈنٹ نے گداگری پر مضمون لکھا اور وہ مضمون بھی 5 صفحات پر مشتمل تھا، اور بجائے گداگری کے اس نے مضمون لکھا گدھا گاڑی۔ تھوڑی سی آواز ملتی تھی، یہاں بھی چونکہ پے کی آواز ہے تو مولوی صاحب نے پوچھنے کو پونچی سے جا کے ملا دیا۔ یہ ذرا گفتگو سنیے گا۔ نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ اس کو شاعر نے کہا ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی جو پونچھی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ پونچھی نہیں پہنچی۔ یعنی شاعر بیچارہ جل رہا ہے، کڑ رہا ہے۔ تو سوچو یعنی اس زمانے میں رومال نہ پہنچنے پر اتنی تکلیف ہوا کرتی تھی، اور محبوبہ تک رومال پہنچانا بہت مشکل ہوتا تھا۔ آج تو بندہ آرام سے پہنچ جاتا ہے محبوبہ تک۔ تو اس زمانے میں اتنے فاصلے تھے کہ محبوبہ کو آپ رومال پہنچانا آپ کے لیے مشکل تھا، تو لو لیٹر کون پہنچائے گا اور خود کیسے پہنچے گا۔ اور آج محبوبہ پہلے پہنچے بھی ہوتی ہے، بندہ لیٹ پہنچ رہا ہوتا ہے۔ یہ حالات ہو چکے ہیں۔ کیا وضو کے بعد اعضاء کو پہنچنا چاہیے یا نہیں پہنچنا چاہیے؟ دونوں طریقے حدیث سے ثابت ہیں، پہنچنا بھی ثابت ہے اور نہ کتنے دن یہ گفتگو سن کر مجھے دکھ رہا کہ یا اللہ ہماری ملت پر ایسے لوگ مسلط ہیں، اب یہ لوگ دین سکھائیں گے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ وضو کے مسائل میں یہ شعر سنانے کا تک ہی نہیں بنتا۔ شعر کچھ یوں ہے کہ ان کے دستے نازک کے لیے بھیجی تھی ایک پونچی، خبر پہنچی تو یہ پہنچی کہ وہ پہنچی نہیں پہنچی۔ پوچھنا الگ لفظ ہے اور پہنچی الگ لفظ ہے۔ کہیں تعلق واسطہ بنتا ہو تو بندہ شعر لطیفہ جگت سنا بھی دیتا ہے۔ ان کی بڑی جگتیں ہیں، جیسے جیسے وقت ملا مجھے فرصت ملی تو نوجوان نسل کے سامنے وہ جگتیں ضرور لاؤں گی۔ کوئی دانشور صاحب شعور یہ گفتگو سنے تو صرف استغفار ہی پڑے گا۔ اس وقت کے کئی جگت باز دین کے ٹھیکیدار بن گئے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے دین کا شعبہ خود ان کے حوالے کر دیا، پھر نہ ہمارے پاس دین رہا اور نہ ہی دنیاوی ترقی رہی۔ کہاں لکھا ہے کہ دین ایسے لوگوں سے سیکھو؟ بچی کی تعلیم کے لیے لوگ اچھا ادارہ، اچھا استاذ ڈھونڈتے ہیں، اور قابل والدین بچوں کو خود تربیت کے ساتھ ساتھ تعلیم دیتے ہیں۔ میرے نبی کی حدیث ہے کہ ماں کی گود بچے کی پہلی درسگاہ ہے، جس کی پہلی درسگاہ ٹھیک ہے وہ ایسوں کے ہتھے چڑھ ہی نہیں سکتا۔ مولوی صاحب وضو پوچھنے پہ سنتے تکرار پڑھانے لگے۔ سنتے تکرار یہ وہ لفظ ہوتے ہیں جو کلام کو خوبصورت بناتے ہیں۔ چلیں میں آپ کو سنتے تکرار پڑھا بھی دوں، سمجھا بھی دوں۔ جس طرح ہم سجتے ہیں، سنورتے ہیں، بدن کو انواع و اقسام کے زیورات یا میک اپ سے سنوارتے ہیں تو زیورات کے بھی نام ہوتے ہیں، میک اپ کے بھی نام ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب تحریر کو سجایا جاتا ہے، تحریر میں خاص الفاظ لائے جاتے ہیں، الفاظ کو خوبصورت بنایا جاتا ہے، یا
یا ان پر زور دیا جاتا ہے تو اس کو ثنائے لفظی اور ثنائے معنوی کہتے ہیں۔ صنعت تکرار بھی ثنائے لفظی کی ایک قسم ہے کہ تحریر میں دو یا دو سے زیادہ ایک جیسے الفاظ اس طریقے سے لانا کہ شعر میں خوبصورتی اور تاثیر پیدا ہو جائے۔ توبہ کر کے توبہ توڑی، توبہ تیری کیا ہوئی؟ توبہ کر کے توبہ توڑی، توبہ تیری کیا ہوئی؟ اس توبہ پہ توبہ بھی توبہ توبہ کر اٹھی۔ نظر کو نظر نے نظر سے جو دیکھا، نظر کو نظر کی نظر لگ گئی ہے۔ یہ جو شعر آپ عام طور پہ سنتے ہیں، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں، یا نثر میں روتے روتے وہ سو گیا۔ صنعت تکرار وہ صنعت ہے جس میں دو یا دو سے زیادہ الفاظ لا کر تحریر کو پرتاثیر بنایا جاتا ہے۔ مولوی صاحبان کو اقبال نے ایک مشورہ دیا تھا کہ وہ نوجوان نسل کو کیا سکھائے؟ تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے، تو ان کو سکھا خارا شگافی کے طریقے کہ جوانوں کے حال پر رحم کرو، ان کو دلیر بناؤ، بہادر بناؤ، موجودہ چیلنجز حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرو۔ اب کہانیوں کا دور گزر گیا، ان کو حقائق کا سامنا کرنے کے قابل بناؤ، ان کو دین کی بدولت ہی دین کے تابع رہ کر دنیا میں ترقی کے راز بتاؤ۔ بے روزگاروں کو روزگار کے طریقے بتائیں، مگر خدا را وہ طریقے نہ بتائیں کہ ہاتھ پیر توڑ کر امام مسجد بن جائیں، یا پیر بن جائیں، یا مولوی بن جائیں، یا صدقے کھائیں، خیرات کھائیں، زکوٰۃ کھائیں، کھالیں اتار لیں۔ میرا مطلب ہے قربانی کی کھالیں جمع کرنی شروع کر دیں، مسجد کے لیے چندہ جمع کریں۔ دین کو ذریعے روزگار نہیں، دین کو ذریعے اصلاح اور فلاح بناؤ۔ شیطان کی چال تو اقبال نے بتا دی تھی، ہے یہی بہتر الہیات میں الجھا رہے، یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے۔ شیطان کی تو چال یہی ہے، اور یہ چال اقبال نے بتا دی تھی کہ یہ کتاب اللہ کی تعویلات میں الجھا رہے، اور مولویوں نے خوب الجھایا ہے۔ ہماری قوم میں صدقہ خیرات لینے والے نہیں، دینے والے پیدا کریں۔ ظاہر ہے مسلمان ترقی کریں گے، اللہ ان کو دولت دے گا تو صدقہ خیرات بھی دیں گے۔ مولوی صاحب دعا کریں کہ صدقہ و خیرات لینے والے باقی نہ رہیں۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ مولوی باقی نہ رہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ سب خوشحال ہو جائیں۔ مولویوں کو تو عوام سے چندے مانگنے ہی نہ پڑیں، گاڑیاں مانگنے ہی نہ پڑیں، اللہ مولویوں کو بھی عطا کرے۔ اور جو دہشت گردی کر رہے ہیں، جو پیسے لے کر خود کو بھی تباہ کر ڈالتے ہیں، اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں، مولویوں کے ساتھ ساتھ ان دہشت گردوں سے بھی بچائے جو نہ اپنا خیال رکھتے ہیں نہ کسی کا خیال رکھتے ہیں۔ میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ چٹکلا باز مولویوں سے قوم کو محفوظ رکھے۔ اللہ ایسے مولویوں سے مسلمانوں کو بچائے جو مسلمانوں کو لڑاتے ہیں اور جو میرے نبی کے مقام کو گھٹاتے ہیں۔ اللہ تعالی ہر مسلمان کو دین کی سمجھ عطا کرے، آمین۔